دوستو رات کے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ باقاعدہ طور پر تصدیق ہو گئی کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مسلسل عمران خان سے این آر او حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں عمران خان کو کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں، یہاں تک کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا وفد عمران خان کے پاس بنی گالا آنے کے لیے بھی تیار۔ جیل سے نکالنے کے بعد ان کی بظاہر نظر بندی اور اس میں ممکنہ ملاقات، جس کی طرف آج ایک اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان سہیل وڑائچ نے بھی اشارہ کر دیا۔ لیکن اس وقت جو بڑی خبر ہے میرے پاس آپ کے لیے وہ یہ ہے جناب کہ باقاعدہ طور پر تصدیق ہو گئی اس بات کی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے، آصف زرداری کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کو موبائل میسیجز بھیجے گئے جن کا ریکارڈ منظر عام پر آ چکا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے ساتھ مل کر حکومت بنائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کر لیں، تمام تر مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے اندر کچھ دیگر شرائط بھی تھیں، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان سے مسلسل معافیوں کے لیے، منتوں کے لیے، ترلوں کے لیے نہ صرف لوگ ڈھونڈے جاتے رہے بلکہ بالواسطہ ان کے ذریعے پیغامات بھی بھجوائے جاتے رہے۔ ان تمام چیزوں کی بڑی خبر کی تفصیلات اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سر دست پہلے آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جو سیاست کے شعبہ جات ہیں، جو پولیٹکس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، وہاں پر عمران خان کی سیاست کو غور سے دیکھا اور جانچا جا رہا ہے۔ سٹوڈنٹس ان کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کی تاریخ میں، 75 سالہ سیاسی تاریخ میں، جہاں پر بھٹو جیسے اسٹیبلشمنٹ کے پہلے فیورٹ سیاستدان اور اس کے بعد پھر مضبوط سیاستدان، اس کے بعد پھر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ بڑے فیورٹ سیاستدان، دو تھے، یکسیت بھی حاصل کی۔ یہ تمام تر جب ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی تو مکمل طور پر یہ ناکامی سے دو چار رہے، منتیں ترلے کر کے یہ واپس آئے۔ لیکن اب عمران خان کے سخت ترین مخالفین جو کہ صحافت کے اندر بھی ہیں، جاوید چودھری ہوں یا دیگر لوگ ہوں، وہ جو ہے وہ سہیل وڑائچ جیسے لوگ ہوں، وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر اقدامات کے باوجود عمران خان کا پاکستانی عوام کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ توڑا نہیں جا سکا۔ ہر آنے والے نئے امتحان میں پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ مزید ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک لکھاری ہیں، خرم حسین ان کا نام ہے، ڈان کے لیے لکھتے ہیں انگریزی کے اندر آرٹیکل۔ ان کے انگریزی کے آرٹیکل کے کچھ اردو ترجمے کے کچھ چیدہ نکات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ تمام لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے انفارمیشن لے کے اس کے بعد تمام تر چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ عمران خان ہر بار عوامی عدالت کے اندر سرخرو ہو جاتے ہیں اور تمام پیش گوئیاں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں، ان کے آج کے کالم کا آغاز ہی یہیں سے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے اور اس حقیقت سے انکار کرنا کسی بھی طرح قابل فہم نہیں۔ تمام پیش گوئیاں ایک بار اقتدار سے جانے کے بعد یہ کہا گیا کہ عمران خان کی مقبولیت کا جو سورج ہے جلد غروب ہو جائے گا، لیکن یہ تمام تر چیزیں غلط ثابت ہوئیں۔ جیسے ہی معاملات ان کے خلاف جانے لگتے ہیں، کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے ان کی مقبولیت میں ایک بار پھر اضافہ ہو جاتا ہے اور عوام سے تعلق ہمیشہ ان کی سیاست کا اہم ترین حصہ رہا۔ وہ انہوں نے لکھا جناب کہ جیسے اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد جتنی بڑی تعداد میں صرف 2 دنوں کے اندر جب اتوار آیا تو کتنی بڑی تعداد میں پاکستانی عوام پورے پاکستان کے اندر، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، کشمیر، گلگت بلتستان، غرض کے پاکستان کے ہر کونے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نکلے سڑکوں کے اوپر اور عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا۔ آگے چل کر پنجاب اسمبلی کی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان 16 نشستیں جیت جاتے ہیں، باقیوں کے اوپر دھاندلی کی جاتی ہے۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جو عمران خان اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنے سیاسی مخالفین پی ڈی ایم کو دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس وقت کہتے رہے جناب یہ وہی نشستیں تھیں جو کہ عمران خان پہلے بھی جیت چکے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ یہ عمران خان کی بھرپور عوامی رابطہ مہم اور ان کا ایک زبردست بیانیہ تھا جو کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر جناب کیا ہوتا ہے، اکتوبر 2022 میں قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اور 7 میں عمران خان خود کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں سے 6 نشستوں پر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک جہاں پر ہارتے ہیں پیپلز پارٹی بڑا شور کرتی ہے کہ جناب ہرا دیا ہم نے، لیکن وہاں پر بھی دھاندلی ہوتی ہے اور تصویر واضح ہوتی ہے منظرنامے پر کہ عمران خان جب بھی عوامی عدالت میں گئے ان کی عوامی حمایت میں اضافہ ہوا۔ پھر آخری الیکشن ہوتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے فروری 2023 کے اندر، جب موجودہ آرمی چیف اپنا عہدہ سنبھال چکے ہوتے ہیں اور اب یہ بیانیہ بھی ان کے مخالفین نہیں بنا سکتے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ ہے، حمایت حاصل ہے۔ اور ڈیرہ غازی خان جیسے دور دراز علاقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہاں کے سیاسی خانوادے کو، جن کی تمام سیاسی جماعتیں نون لیگ، پیپلز پارٹی،
तमाम बड़ी सियासी जमातें उनके साथ होती हैं। इमरान खान का खिलाड़ी तन तनहा तकरीबन 50,000 की लीड के साथ उनको मारता है। ये सूरत हाल थी। और फिर उसके बाद जनाब पंजाब केपी की असम्बलियां तहलील इमरान खान करते हैं और फिर इन्हें इस बात का अंदाजा होता है क्योंकि माफिया को, इस्टेब्लिशमेंट को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को कि इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल है, इसलिए फिर वो इलेक्शन नहीं कराते और करते मामलात को वो 8 फरवरी वाले दिन तक ले आते हैं। इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं, इमरान खान जेल के अंदर है, पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जा चुका है, पार्टी की तमाम तर क़यादत जेलों के अंदर है, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलता और भी एक तरह के नहीं मिलते, तरह तरह के इंतखाबी निशान दे दिए जाते हैं जो जिनकी तादाद कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर 200-250 के करीब होती है। और जनाब कैंपेन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नहीं करने दी जाती, लेकिन इसके बावजूद लोग निकलते हैं जनाब करोड़ों की तादाद में और इमरान खान को 3 करोड़ के करीब वोट पड़ जाता है पूरे पाकिस्तान से। सिर्फ पंजाब की सूबाई असम्बली के लिए 220 नशस्तें हासिल कर लेते हैं और कौमी असम्बली की 180 नशस्तें हासिल कर लेते हैं और अपने तमाम तर जो मुखालफीन हैं उनको शिकस्त फाश दे देते हैं। और अब इस हकीकत से इनकार नामुमकिन है और इस हकीकत को नहीं दबाया जा सकता कि उनका वोट बैंक सबसे बड़ा है, उनका वोटर मुतहरिक है, उन्होंने वोटर के साथ एक मजबूत ताल्लुक कायम कर लिया और जितना उनको दबाने की कोशिश की जाएगी अवाम का और उनका ताल्लुक और अवामी हमायत में उनकी इतना ही इजाफा होगा। अब क्या सिराइयां हैं जनाब, कुछ लोग कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बोर्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब पीडीएम मुखालिफ है, नवाज शरीफ मुखालिफ है, फलां है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन हमने क्या देखा कि इंतखाबात 2024 के अंदर बड़ी तादाद में रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कामयाब होते हैं, असम्बलियों में पहुंचते हैं। नून लीग के नवाज शरीफ जैसे रहनुमा जो कि 50 बरसों से 40 बरसों से एक ही निशिस्त के ऊपर अपनी हवाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इस हवाई निशिस्त पर वहां से भी डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में हार जाते हैं। और अब यह सूरत हाल है कि पाकिस्तान को अगर आगे लेकर जाना है तो पॉपुलर लीडर के हवाले पाकिस्तान के तमाम तर मामलात जो हैं वो करना होंगे। अब यह वही सूरत हाल है कि जिस सूरत हाल के अंदर फिर इमरान खान को मुख्तलिफ डील्स ऑफर की जाती हैं पीपल्स पार्टी के जरिए, आसिफ जरदारी के जरिए, उसकी तफसीलात मैं रखने जा रहा हूं आपको, बड़ी दिलचस्प हैं जनाब। वो क्या, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की पेशकश की जो इमरान खान ने ठुकरा दी। शेर अफजल मरवत ने आज टीवी प्रोग्राम के अंदर तमाम तर चीजें खोलकर बयान कर दी। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को हुकूमत बनाने की ऑफर की जो इमरान खान ने ठुकरा दी। और डॉन न्यूज से वो बात कर रहे थे, मेजबान ने उनसे पूछा कि अगर मौलाना फजल रहमान से राब्ते हो सकते हैं तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत क्यों नहीं बनाई। तो उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हमें एक पैकेज ऑफर किया गया था, आसिफ जरदारी की जानिब से लोगों ने राब्ता किया था, पीपल्स पार्टी ने शराकत इक़दार की पेशकश की और 2.5 साल हुकूमत करने का फार्मूला दिया। पीटीआई रहनुमा ने दावा किया कि इमरान खान आपको पता है कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग तो मानते नहीं है। हमें यह भी कहा गया कि ना सिर्फ हुकूमती सतह पर मामला तय होंगे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राजीनामा किया जाएगा। जी हां, सुलह का पैगाम। डेफिनेटली इसको पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी इस तजवीज को। जरदारी वैसे ही हवा के अंदर तो कोई बात नहीं कर रहे थे ना, आपको पता है जरदारी की इस किस्म की उस्तादियां। तो जनाब एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ही यह पैगाम रसानी चल रही थी। और फिर शेर अफजल मरवत ने बड़ा दावा कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल में मैसेजेस, इन सब के मैसेजेस मेरे मोबाइल के अंदर महफूज हैं। दावा, बड़ा दावा कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले मैसेजेस शेर अफजल मरवत के मोबाइल में महफूज हैं। और पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई इस पेशकश का मामला हम इमरान खान के नोटिस में लाए, उन्हें इस पेशकश से आगाह किया। इमरान खान ने कहा कि हमारा असूली मौक़िफ़ है, एक तरफ कराची की हमारी सीटें धांधली के जरिए छीनी गई हैं तो दूसरी तरफ हम उनके साथ इत्तेहाद कैसे कर लें। दूसरा, हमारा अवाम के हकूक की जदोजहद है, कोई हमारा मामला ये नहीं कि हमें कोई इक़्तिदार चाहिए, मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जंग इक़्तिदार नहीं कि हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बना लें, ये हमारा असूली मौक़िफ़ है। हमारी जद्दोजहद कानून और की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती के लिए है और हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, जिसका जो हक है उसे वो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब IMF को जो खत लिखने जा रहे हैं इमरान खान, और उसका मतन यह है कि आइंदा मुआहदे को मतनाज़ा इलेक्शन कमीशन के ऑडिट से मशरूत किया जाए क्योंकि यह ऑडिट जरूरी है और हम नहीं चाहते कि ऐसी हुकूमत के साथ IMF डील करे जिसके पास चोरी का मैंडेट हो। यह एक बड़ा सवालिया निशान है। वो खड़े हो गए इमरान खान के साथ, उनके मौक़िफ़ की उन्होंने हमायत की। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खत का मतन लीगल टीम को डिक्टेट कर चुके हैं, बजरिया ईमेल IMF को डिस्पैच होना था, हो चुका है। हमारा मुतालबा है कि कर्जा जाली हुकूमत को नहीं मिलना चाहिए। फिर उनसे पूछा गया कि क्या शेर अफजल मरवत यानी आप कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ज़ेर गर्दिश है, लेकिन इसका फैसला इमरान खान करेंगे। उनका कहना था कि खान साहब से अभी इस हवाले से बात हुई है, देखना यह है कि इन हालात में कौन अपोजिशन को लीड कर सकता है और यह फैसला करना है इमरान खान ने। यह एक बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट, शौकत बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहादुर रहनुमा, उन्होंने आज एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उड़ाकर रख दिया सबको, उस खुफिया किरदारों को, उन तमाम को जिन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली करवाई। उन्होंने कहा इंतखाबात में धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाए।
اور انہوں نے کہا کہ الیکشن 2024 تمام دھاندلیوں کی ماں ہے، عوام کو کہا گیا کہ ان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ نہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن 2024 سے میں اب تک 5 الیکشن لڑ چکا ہوں، لیکن یہ دھاندلیوں کی ماں ہے، عوام کے منہ پر تھپڑ اس بار مارا گیا جو کبھی پہلے نہیں ہوا، اور عوام کو یہ کہا گیا کہ ان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے زائد نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنائی جائے لیکن قاضی عیسیٰ اس میں نہ بیٹھیں۔ چیف جسٹس کے بارے میں کمشنر راولپنڈی نے ملوث ہونے کا بیان دیا، ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کا احترام ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، کہتے تھے عمران خان کا ووٹ سوشل میڈیا پر ہے، ہماری پارٹی توڑی گئی، لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، مجھے 8 دن پہلے مجھے مور کا نشان ملا، اس کے باوجود مجھے 1 لاکھ ووٹ دیا گیا اور تیسرے نمبر پر آنے والے عامر ضیاء الحق کا جو بیٹا ہے اس کو جتوا دیا گیا۔ شوکت بزرا نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں گیا، مجھے روک دیا گیا، میں کہنا چاہتا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا، میں اس دھاندلے کا براہ راست متاثر ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمام آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سب قرآن پاک کے اوپر حلف دیں کہ پاکستان میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، آنا چاہیے آپ میدان کے اندر آ کر دیں قرآن پاک کے اوپر حلف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی، عدلیہ بھی، الیکشن کمیشن بھی، اور یہ جو جن کو فائدہ ہوا ہے نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم، دھاندلی کے نام پر جنہیں ووٹ جو ہے وہ ملی ہیں سیٹیں، وہ بھی آ کر قرآن پاک پر حلف دیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہماری 80 سے زائد سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، دھاندلی کرنے والے تمام آر اوز کے خلاف ہم ایف آئی آر جمع کروانے جا رہے ہیں، تمام آر اوز دفاتر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، پتہ چلے آر او آفس میں کون آتا رہا کون جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دھاندلی زدہ اور ڈاکے والی اسمبلیاں ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گی، دھونس دھاندلی کی وجہ سے صحافیوں کے اوپر بھی پابندی ہے بات کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ سب کے سامنے مجھے عدالت میں بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ آپ باہر نکل کر جو کریں گے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، تو واضح کر دی انہوں نے۔ یہ بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری جانب کیونکہ نون لیگ کو مکمل طور پر اس بات کا اندازہ ہے تو انہوں نے بھی ایک درفنتنی چھوڑنے کے لیے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، جاوید لطیف وغیرہ جیسے جو کہ ہار گئے ہیں، تو موصوف کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا اور الیکشن کا ڈیزائن 2018 سے مختلف نہیں، ان کو بھی خوابوں میں بھی یاد آئے گا 2018۔ ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، آپ کہتے ہیں 2018 کے اندر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی تو اس وقت عمران خان نے 116 سیٹیں لیں، آج اس دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مخالف تھی، آپ کے ساتھ تھی، تو آپ 118 کی بجائے 180 سیٹیں کیسے لے لی؟ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب عوام پاکستانی بے وقوف نہیں ہے، یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ جناب 4-5 صحافیوں کو نواز شریف اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیں گے اور جو انہیں بتائیں گے سب اسی کے اوپر جو ہے وہ جناب ایمان لے کر آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں آج چور چور کے نعروں کی ویڈیو وائرل ہے، پورے پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ مینڈیٹ چور کون ہے، آپ ہیں مینڈیٹ چور، ٹھیک ہے جناب، اور سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، اس لیے اب ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب حکومت سازی روکی جائے، انتخابات 2024 کو کے نتائج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کر دیے، شیر افضل مروت نے آئینی درخواست دائر کی ہے کہ تمام فارم 47 کالعدم قرار دیے جائیں، اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہے اس کو بھی آپ کالعدم قرار دیں، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ذرائع ہیں رجسٹرار آفس کے وہ کہہ رہے ہیں جناب ابھی تک ہمیں شیر افضل مروت کی درخواست موصول نہیں ہوئی۔